أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. آمنت بالله صدق الله العظيم به خمسة رسولها حق الولاء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی رحمت شفیع امت قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت زینت مسند اصدارت فخر السادات پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید فیاض الرحمن شاہ صاحب زیدہ شرفہ، آج ہم سب کو ماہانہ درس قرآن کے عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا کر رہا ہوں رب ذوالجلال جل جلالہ منتظمین کے انتظام اور شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج تھوڑا سا طبیعت کا مسئلہ ہے، گلا کام نہیں کر رہا، یہ دروازہ اگر بند کر دیں تو اچھا ہوگا، آواز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ شور آ رہا ہے۔ پچھلے ماہ جب درس قرآن ہوا تھا تو منافقین کا ذکر شروع تھا اور منافقوں کی بات میں ہی وقت مکمل ہو گیا۔ منافق، قرآن نے فرمایا منافق کافروں سے بھی خطرناک گروہ ہے، اور ہے یہ چھوٹا سا طبقہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، جن کے بارے میں فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں۔ ان کی تفصیلاً گفتگو ہوئی تھی کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے، کہاں پہ یہ ختم ہوئے، اور جو ان کی باقیات ہیں وہ اب کہاں ہیں، اب کس روپ میں ہے وہ۔ یہ تھوڑا سا میں نے تعارف ان کا پیش کیا تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد زکوٰۃ کے لیے بندوں کو مقرر کیا، اور یہ مدینہ شریف کے حول میں ارد گرد میں دیہاتوں میں اپنے بندوں کو بھیجا۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا وہ وہی لوگ تھے جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے نکالا تھا، وہ وہی تھے، اور ان کی کچھ آگے کچھ تو وہی تھے اور کچھ کی اولادیں تھیں، اور وہ آگے وہ سلسلہ
چونکہ یہ جو منافقت ہوتی ہے نا، منافقت، اس کے لحاظ سے خرچ کرنا، تکلیف برداشت کرنا، کچھ قربانی دینا، یہ منافقت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آپ، یہ تو بڑی بات ہے، میں چھوٹے لیول کی بات کرتا ہوں، آپ آس پاس دیکھیں گے، میں تھوڑی سی چھوٹی سی مثال دے کر بہت بڑی بات سمجھاتا ہوں۔ آس پاس کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں، کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جب کہیں ہوٹل پہ کھانا کھایا نا، تو جو کھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ جب بل پے کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت ان کو ہاتھ دھونے یاد آ جاتے ہیں، اس وقت ادھر ادھر توجہ کر لیں گے۔ آپ بس پہ سفر کر رہے ہیں، جب کرایہ دینے کی باری آئے گی تو ان کا دھیان ہی اور طرف ہو جائے گا۔ جو منافقت ہوتی ہے، جو کھانے والے ہوتے ہیں، جب کہیں مشکل آ گئی تو جو منافق دوست ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں، حالات اچھے ہوں تو پھر آ جاتے ہیں۔ جو ایسے ہوں، جو اچھے وقت پہ ساتھ ہوں، برے وقت پہ ساتھ نہ ہوں، جو ایسے دوست ہوں، رشتہ دار ہوں، جو خرچ کرتے وقت توجہ نہ کریں، قدم آگے نہ رکھیں، یہ وہی قسم ہوتی ہے منافقوں والی۔ یعنی منافقت بھی ہو اور خرچ بھی ہو، قربانی بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ منافقوں سے جب مال سے زکوٰۃ مانگی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں دیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان سے جہاد کیا۔ اب یہ جو منافقوں کی بن گئی تین قسمیں۔ منافق، پہلے جو منافق ہیں، جو قرآنی اصولی ہیں، وہ ہیں کافر۔ وہ منافق جو قرآنی ہے، جن کو یہاں قرآن نے بیان کیا، وہ منافق کون سے ہیں؟ وہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھیں گے۔ یہ جو سرکار سے بغض رکھنے والے منافق ہیں نا، یہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خارج ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو منافق ہیں، وہ بعض علماء کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں، مسلمان ہو سکتے ہیں، ہاں وہ سنی نہیں ہو سکتے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ صحابہ سے بغض رکھیں گے یا اہل بیت سے بغض رکھیں گے، کہیں نہ کہیں وہ خرابی کرتے رہیں گے، اہل بیت سے نقص نکالیں گے، صحابہ کرام میں کسی شخصیت کو لے لیں گے، یوں نہیں یا نہیں، قرآن کے مقابلے میں تاریخ پیش کریں گے۔ یہ جو منافق ہے نا، یہ بعض کے نزدیک تو اسلام سے خارج نہیں، لیکن اکثر کے نزدیک یہ بھی خارج ہی ہیں۔ جن کے نزدیک یہ اسلام سے خارج نہیں نا، ان کے نزدیک بھی یہ اہل سنت سے خارج ہے۔ پہلے اسلام سے بھی خارج، دوسرے اہل سنت سے خارج۔ تیسری قسم منافقت کی، یہ ہوتے ہیں عملی منافق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ نشانیاں بیان کی۔ یہ اسلام سے خارج نہیں، ہو سکتا ہے یہ سنی بھی ہوں، یعنی اہل سنت سے بھی خارج نہیں ہوتے، لیکن حرکتیں منافقوں والی ہوتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندہ اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب لڑے گا کسی سے تو گالیاں دے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان کی، فرمایا جس میں ساری نشانیاں پائی گئی وہ پکا منافق، جس میں جتنی پائی گئی اتنا منافق ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے اس سے بچنے کا حکم دیا کہ یہ بھی خطرناک چیز ہے، یہ منافقوں والی حرکتیں ہیں، قیامت کے دن اس کا مواخذہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو یہاں سورہ الحدید کے اندر قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی صورتحال کو بیان کیا کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ منافق وہ ہوتا ہے، سادہ سی ان کی تعریف یہ ہے کہ باہر سے اور ہوں، اندر سے اور ہوں۔ باہر سے اور نظر آئے، ایک تو ہے باہر سے کلمہ پڑھے اندر سے کافر ہوں، دوسری قسم صحابہ کے بھی نام لیں گے، ہم سب کے پیار والے ہیں، لیکن جب نجی محفلوں میں آئیں گے تو حضرت امیر معاویہ پہ بھونکیں گے، ادھر کسی صحابی کو لے لیں گے۔
اہل بیت، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت، اس کے ساتھ یہ سلسلہ کریں گے. یعنی ان کا مسئلہ یہ ہے اندر سے اور باہر سے. اور تیسرے نمبر کی جو منافقت ہے، جھوٹ ایسے بولیں گے جیسے بالکل سچ بنا کے پیش کریں گے، ہوگا جھوٹ. قرآن فرماتا ہے قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اللہ رب العزت جل وعلا فرماتا ہے جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں نا، قیامت کے دن مومنین سے یہ کہیں گے نقتبس من نورکم، ہمیں بھی کچھ نور سے حصہ دے دو. یعنی ایمان والوں کے ساتھ ایک نور ہوگا، روشن ہوں گے چہرے ان کے، چمک رہے ہوں گے. منافقوں کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، اندھیرا ہوگا. لیکن وہ مومنین سے کہیں گے ہمیں بھی کچھ دے دو نا. مومنین کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ جہاں سے ہم نے لیا ہے تم بھی لے کے آؤ. فضرب بینہم بسور لہ باب، جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے نا، ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی جائے گی. کیسی دیوار؟ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب، ایک طرف سے رحمت ہوگی، ایک طرف سے عذاب ہوگا. مومنوں کی طرف سے ہوگا نور، منافقوں کی طرف وہ دیوار جو ہے اندھیرا، ظلمت، عذاب. منافق کہیں گے باطنوا فی الرحمہ وظاہر من قبل العذاب ینادونہم الم نکم معکم. منافق اس دن آواز دیں گے، مومنوں کو کہیں گے الم نکم معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ نمازیں تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے تمہارے ساتھ رکھتے تھے، تراویح تمہارے ساتھ پڑھتے تھے، ہم محفلوں میں تمہارے ساتھ جاتے تھے، سفر تمہارے ساتھ کرتے تھے. ینادونہم الم نکم معکم، اور کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ آج ہمیں اپنے ساتھ نہیں ملا رہے؟ کیا ہم دنیا میں ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ایمان والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ ہی تھے، نمازیں ساتھ، روزے ساتھ، محفلوں میں ساتھ، سفر میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ ہوتے تھے. لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ. اس دن مومن منافقوں سے کہیں گے، آج پتہ ہوتا ہے کہ پوری صف میں منافق کون ہے، لیکن بعض مصلحت کے تحت بولنا ہوتا نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے. اس دن پھر یہ کھولیں گے راز. مومن کہیں گے تم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں ساتھ پڑھتے تھے، ایک امام کے ہم مقتدی تھے، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم فتنہ پرور تھے، تم ہر بات میں کیڑے نکالتے تھے. تم کوئی اچھا کام کرنے لگے نا، اسے کہیں گے یوں نہیں یہاں کرو، ایسے نہیں ایسے کرو، اس طرح کرو. اپنی مرضی دھونس دھاندلی تم چلانا چاہتے تھے. ہمارے ساتھ ہم بھی تمہاری اسی صف میں ہوتے تھے، لیکن فرق یہ ہے تم ہر کام میں ٹانگ اڑاتے تھے، تم کوئی بھی اچھا کام کرنے نہیں دیتے تھے. تم کہتے تھے مسجد میں میری مرضی، مدرسہ میں میری مرضی، محفل میں میری مرضی، جو میں چاہتا ہوں وہی دین ہے، جو میں نے سمجھا وہی دین ہے. اپنی طبیعت کو شریعت پہ غالب کرنا چاہتے تھے، اور تم ایسے ہو کہ تم تھے فتنہ پرور. اس واسطے وغرتکم الامانیُّ حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور. ارے اللہ نے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، تمہیں بہت بڑے نے دھوکے میں رکھا، یعنی شیطان. تم شیطان کے بہکاوے میں رہے. زندگی تم نے کلمہ بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، نمازیں بھی پڑھتے، لیکن قیامت کے دن مومنین منافق فرق واضح ہو جائے گا. منافق پکاریں گے الم نکم معکم، تمہارے ساتھ تھے ہم. مومن بھی کہیں گے قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے ساتھ ہوتے تھے تم. لیکن بولو نا، بتاؤ نا، کتنے نیک کاموں میں تم نے ٹانگیں اڑائیں، کتنے نمازیوں کو تم نے مسجد سے بھگا دیا. ارے تو وضو نہیں ٹھیک کرتا، تیرا پاؤں نہیں خشک ہے، تو یوں کرتا ہے یہاں کرتا ہے،
ایسے کوئی نیا نمازی آ گیا اس کے پیچھے پڑ گیا، ارے آج یہ بھی آ گیا ہے، تو خود ہی سب کچھ بنا بیٹھا تھا۔ یہ قیامت کے دن مومن منافقوں سے کہیں گے آج وقت ہے۔ اچھا میں یہ تمہید منافقوں کی چونکہ پچھلے ماہ شروع ہوئی تھی، آج کچھ آیتیں رہتی ہے، میں ادھر چلتا ہوں، وقت میرے پاس بالکل تھوڑا ہے۔ آخر میں میلاد شریف کے حوالہ سے بھی ایک دو چیزیں میں نے عرض کرنی ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت دی گمراہی خرید لی۔ کیا ان کے پاس ہدایت تھی جو انہوں نے دی؟ ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، انہوں نے اس کو قبول کرنے کی بجائے شیطان کے رستے کو اپنا لیا۔ یہ ان کے پاس اویلیبل تھی چیز کہ حضور کا عشق رکھتے، حضور کے صحابہ کا عشق رکھتے، اہل بیت کا عشق رکھتے، حضور کے احکام پہ عمل کرتے، لیکن انہوں نے کہا یوں نہیں، اس کے بدلے اپنی سوچ کو لائے۔ یہ ہے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے نا، ہدایت دے کر گمراہی لی ہے، یہ ان کو سودا کوئی نفع نہیں دے گا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت والے نہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے دو مثالیں دی ان کی، منافقوں کی، یعنی یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو نا تو مثال دے کے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی تو یوں سمجھو جیسے یہ ہے، اس سے سمجھ لو، یوں کر کے دو مثالیں یہاں لگاتار دو آیتوں میں اللہ رب العزت جل وعلا نے بیان فرمائی۔ وہ کیا ہیں؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ پھر ایک آدھ باری سبحان اللہ بھی کہہ چھڑیا کرو۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ سے ارد گرد روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی بینائی کو۔ آگ روشن کی، آگ روشن سے مراد کیا ہے؟ روشن کرنے والے ہمارے آقا، جو روشنی ہے وہ اسلام۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی بینائی کو لے گیا۔ جب آنکھیں نہ ہوں سورج بھی نظر نہیں آتا۔ دراصل یہ جو منافق ہے نا، یہ اس روشنی کو دیکھ نہیں رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو ہدایت والا جو سورج ہے، جو پورے عروج پہ ہے، ان ظالموں کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ لے گیا ان کی بینائی کو۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ وہ دیکھتے نہیں۔ آگے صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، بہرے، گونگے، اندھے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، لوٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ یہ جو منافقت میں گر چکے ہیں نا، یہ جو منافقت کا گڑھا ہے نا، یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ ایک صحابی تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اپنا مسئلہ رکھ دیا سامنے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو زبان پہ ہے نا وہ دل پہ نہیں ہے، دل میں اور ہے زبان پہ اور ہے، منافقت ہے، ختم کر دو نا، علاج کر دو۔ حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب جہاں ہے ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کام ہے، نہیں۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں حضور نے میرے سینے پہ ضرب لگائی، یوں ہاتھ مارا، میری زبان کو پکڑا، اللہ سے دعا کی
اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، یا اللہ اس کی زبان پہ وہ جاری فرما جو اس کے دل میں ہے۔ آگے فرمایا یا اللہ اس کو میری محبت بھی دے، میرے صحابہ کی محبت بھی دے۔ یوں نہیں فرمایا کہ یا اللہ اسے اپنی محبت دے، چونکہ جو منافقت ہوتی ہے نا، منافقت کا سبق ہی یہی ہے، اللہ اللہ بڑی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے نقص نکالے گا، یا صحابہ پہ تان کرے گا، یا اہل بیت پہ وہ اس طرح تبرہ کرے گا۔ یا اللہ اس کو میری محبت بھی دے، میرے صحابہ کی محبت بھی دے۔ تو اس طرح کہا یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، حالانکہ وہ اندھے نہیں تھے، نظر آتا تھا ان کو، ظاہری آنکھیں تھیں ان کی، کان تھے ان کے، ان کی زبان تھی، لیکن جس مقصد کے لیے زبان تھی اس مقصد سے وہ محروم تھی۔ زبان حق بولنے کے لیے، کان حق سننے کے لیے، آنکھیں حق دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، وہ اس سے محروم تھے۔ کہا یہ بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ آگے دوسری مثال اللہ نے دی منافقوں کی، او کصیب من السماء، یا مثل تیز بارش کے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایسی بارش جس میں اندھیری بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، اتنی سخت بارش ہے جس میں ظلمات ہے، ورعد وبرق، کڑک چمک۔ یجعلون اصابعہم، یجعلون وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، یعنی اتنی سخت کڑک ہے نا، بجلی چمکتی ہے کہ خطرہ ہے کہ وہ اس سے مر جائیں، وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ آگے مزید اس کی وضاحت ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ کڑک ان کی بینائی لے جائے، یہ بجلی ان کی آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ روشنی ہوتی ہے نا، یعنی جب بارش ہو رہی ہو تو بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ روشنی ہوئی تو انہوں نے اس روشنی میں چلنا شروع کر دیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا ہوا تو وہی رک گئے۔ یہاں بات بڑی سمجھنے کی ہے، اور یہ مثال اتنی آسان ہے کہ سارا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ روشنی کیا ہے؟ یہ اسلام کے اندر آسانیاں ہیں، اسلام کے جو انعامات ہیں۔ جب مال غنیمت آیا، جب باہر سے کوئی امداد آئی، جب اسلام کی طرف سے کچھ انعامات تقسیم ہوئے تو یہ اسلام اسلام بس اسلام نعرے لگانا شروع کر دیے۔ لیکن جب جہاد کی بات آئی، یہ ہے وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اسلام میں مشکل آ گئی، جب اسلام نے خون مانگ لیا، جب اسلام نے قربانی مانگی، وَإِذَا أَظْلَمَ جب کچھ مشکل آئی، أَظْلَمَ جب اندھیرا ہوا، مطلب جب اعلان ہو گیا کہ چلو جہاد پہ، تلواریں اٹھاؤ، کافروں سے لڑو، گردنیں کاٹو بھی کٹاؤ بھی، تو یہ قاموا رک گئے، کہا نا 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 نا، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو بچے مرا دے گا۔ جی ہے، جب آسانی آئی کہا ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں اسلام والے، اسلام ایسا دین ہے۔ جب اسلام نے کہا چلو قربانیاں دو، نکلو باہر، تلواریں نکالو، چلو میدان جنگ میں،
کہا نہ نہ ہم ایسے اسلام کو نہیں مان، ہم امن والے لوگ ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ جو چاہتا ہے اس پہ قادر ہے. اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. فرمایا یہ جو منافق ہیں، یہ جو کافر ہیں، ان کو جو ڈھیل دی ہوئی ہے نا، دراصل یہ اللہ نے اپنی حکمتوں کے تحت ان کو ڈھیل دے رکھی. اللہ چاہے تو ابھی ان کی رسی کھینچے نہیں. فرمایا یہ دار الجزا نہیں، ابھی ان کو اور گرنے دو گرنے دو گرنے دو. قرآن بیان کر رہا ہے نا رستہ، کہ یہ ہے گڑھا اور یہ ہے میدان، یہ ہے جہنم یہ ہے جنت. بیان ہو گیا. اب یہ جہنم میں جاتا ہے، دیکھنے کے سمجھنے کے باوجود بتایا جا رہا ہے جہنم ہے، دیکھ رہا ہے یہ جہنم ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ انا، ضد، کہ یار یہ فلاں بھی اسلام کو مانتا ہے، میں بھی اسی اسلام کو مانوں، حالانکہ وہ میرا شریک ہے، وہ میرا دشمن ہے، میں دشمنوں والا. اس طرح کی کچھ بنی بنائی جو یوں کہہ لو کہ انا، ضد اور ہٹ دھرمی یہ اڑ جاتی ہے. یہاں پہ بات ختم ہو گئی منافقوں کی. قرآن نے پہلے بیان کیا مومن، تقوی، پرہیزگار. آگے ان الذین کافروا، 2 آیتوں میں کافروں کی بات ختم. آگے ان الذین ومن الناس من یقول سے لے کر علی کل شیء قدیر تک 13 آیتوں میں منافقوں کو رگڑا لگایا. اب آگے بات ہوئی یا ایھا الناس اعبدوا، اب سارے لوگوں کو شامل کر دیا. اس میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، غیر مسلم، بد مذہب، بد عقیدہ، اللہ کے سارے بندے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو. عبادت کرو کس کی؟ ربکم، اس کی جو تمہارا رب ہے. الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ دادا کو بھی اس نے ہی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگار بن جاؤ تم. یہاں پہ تھوڑی سی بحث کرنی ہے، پھر آگے جانا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو اللہ کی. عبادت میں کیا ہے؟ مشقت ہے. سحری کو اٹھو، فجر کی پڑھو، دکان بند کرو، ظہر کی پڑھو، عصر کی پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، نفل پڑھو، عبادت کرو، روزے رکھو. مشقت ہے، لیکن اللہ نے پکارا یا ایھا الناس. اس پکار میں ایک سکون ہے کہ بندہ جو عابد ہے نا، وہ اس پکار کو جب دیکھے نا کہ مجھے اس نے پکارا جس کی میں عبادت کر رہا. یا اللہ تو نے مجھے پکارا، یہ مشقت تو کیا میری جان بھی حاضر ہے. اب مشقت بھول گئی جب محبوب نے، جب یار نے بلا لیا، او میرے بندے، او میرے عابد، او میرے پیارے، تو اس عابد کی تھکاوٹ دور ہوگی. فرمایا اب اللہ نے عبادت کا کہا، اسے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اللہ سے دلیل مانگنی چاہیے. اللہ نے جب کہا عبادت کرو تو مخلوق کا حق بنتا ہے کہ اسے سجدہ کرے، لیکن اللہ کی کمال کی شفقت ہے، کمال کی مہربانی ہے. فرمایا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کیا. وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا فرعون نے تمہارا رب کون ہے، فرعون بنا ہوا تھا نا رب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، میرا رب اور ہے. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟
فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، تیرے بڑے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ میں تو بنا پھرتا ہے، میں اسے سجدہ کرتا ہوں جو تیرا بھی ہے اور تیرے بڑوں کا بھی۔ یہ فرعون کے منہ پہ بہت بڑا تماچا تھا۔ فرمایا تو کیا، تیری حیثیت کیا، میں اسے سجدہ کرتا ہوں جو صرف تیرا نہیں، وہ رب آبائکم الاولین، جو تیرے پہلوں کا بھی رب ہے۔ یہاں پہ رب العزت جل وعلا نے آگے مزید دلیل دی کہ سجدہ مجھے اس لیے کرو، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ بنایا ہے، تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تمہیں کھانے کے لیے رزق دیا ہے۔ اب چند چیزوں کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا اور آگے قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا۔ آج تھوڑا سا بولنے میں مسئلہ آ رہا ہے، تو دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دن ہی ایسے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ہماری زبانوں کو، ہمارے گلوں کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے، ہم اس پہ خوش ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اولیاء اہل سنت۔ آگے رب العزت جل وعلا نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء فاخرج به، اور اس آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به، پھر پانی آسمان سے نازل ہوا زمین پر، زمین نے تمہارے لیے پھل نکال دیے، رزق نکال دیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اس پانی سے زمین سے تمہارے لیے پھل نکالے، پھر بھی شرک کرتے ہو، عجیب بندے ہو تم۔ یہاں پہ جو صوفی لوگ ہیں نا، میں نے جب تفاسیر کا مطالعہ کیا تو بڑی مزے کی بات میرے ہاتھ آئی اور بڑا مزہ آیا پڑھ کے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا، تمہارے دل کو زمین بنایا، بولو سبحان اللہ۔ یہاں تھوڑا سا سمجھ کے آگے جانا ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہارے دل کو، قلب کو زمین بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح اس زمین پر سایہ کرنے والا بنایا، اور اس آسمان سے، آسمان نبوت سے، قرآن کی صورت میں تمہارے قلب کی زمین پر پانی نازل فرمایا۔ یعنی ہمارا قلب زمین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان، اس آسمان نبوت سے قرآن کی صورت میں پانی نازل ہوا۔ اب اس پانی سے کیا نکلا؟ دل کی جو زمین ہے، ہدایت، نور، اصلاح، تقوی، قرب الہی اور پرہیزگاری، اور اس طرح بہت سارے پھل پیدا فرمائے۔ تقوی کا پھل، ہدایت کا پھل، نور کا پھل، علم کا پھل، حکمت کا پھل، تقوی کا پھل، یہ تمہارے دل سے اگا تو کیسے؟ آسمان نبوت سے قرآن کی صورت میں جب پانی نازل ہوا، جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دل پہ برستی ہے، دل پھر ہدایت چھوڑتا ہے، دل سے پھر تقوی نکلتا ہے، دل سے پھر ہدایت کی صورت میں نور خارج ہوتا ہے۔ فرمائے وہ اللہ جس نے تمہارے قلب کی زمین سے
ہدایت اور تقوی جیسا پھل پیدا فرمایا۔ تمہارا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے بڑے رب کو تم سجدہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا، بلکہ خود فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تم پہ احسان کیا، تم ایسا ظلم کر رہے ہو، اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو۔ ارے کچھ تو احساس کرو، اسی کے ساتھ شریک بنا دیا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہو خلقک۔ وہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی ایک دن قیامت کا تذکرہ چھیڑا نا، تو انہوں نے تقریر شروع کر دی، قیامت کو یوں ہوگا، یہاں ہوگا، ایسے ہوگا، عذاب ہوگا، جلائے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، جہنم کا تذکرہ کیا۔ تو پاس سے ایک اللہ کے ولی گزرے، بول حسن نوری، کہنے لگے اللہ کے بندوں کو ایسے کیوں رلا رہے ہو؟ قیامت کا حساب بڑا دراز ہوگا، بڑا دراز ہوگا، لیکن لب لباب دو چیزیں ہوں گی، یعنی یہ نہیں کہ چھوٹا سا حساب ہوگا، بس دو لفظوں میں نہیں، ہوگا بہت بڑا، لیکن اس کا لب لباب صرف دو چیزیں ہیں، کیا؟ من ترابودن تو کرابودی، اے بندے ہم تو تیرے تھے، تو کس کا تھا؟ اللہ اکبر، ہم تو تیرے تھے، ہم نے تیرے لیے بہت کچھ کیا، بولتا ہے تو کیا کچھ نہیں تمہیں دیا؟ کوئی ہے تیرا سوال؟ کوئی ہے شکوہ تیرا؟ کہہ نا، یا اللہ ایسے نہیں ہوا، ایسے کرنا چاہیے تھا، یا اللہ یہ نہیں ملا، کیا کچھ نہیں تمہیں دیا؟ ہم تو تیرے تھے، تو کرابودی، تو بتا تو کس کا تھا؟ فرمایا یہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کا کر لے، جب اللہ بندے کا ہے، بندے کا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اللہ کا ہو جائے۔ اچھا ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل تھوڑا ہے میرے پاس، آیتیں تو ابھی میں نے کچھ پڑھی نہیں ہیں، لگتا ہے کہ یہ بہت عرصہ لگے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اتنی لمبی عمر عطا کرے، ہم سارا قرآن پڑھ لیں، اور صحت و عافیت والی۔ تو آپ جیسے محبت سے آتے ہیں نا، خدا کی قسم آپ 10 بندے ہیں یا 100 ہیں یا 1000 ہیں، آپ 4 بندے ہیں، میرے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ تھوڑے بندے ہیں یار، زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ ہے، جتنی کہ قسمت میں ہوگا نا وہ ضرور پہنچیں گے، لیکن حق بنتا ہے کہ کم از کم 1-2 دن پہلے دعوت عام ہونی چاہیے، اپنا کم از کم ایک ساتھی کو ضرور ساتھ لانا چاہیے کہ یار آؤ نا قرآن سیکھے۔ قرآن سیکھنا بڑی عبادت ہے۔ میں ایک حدیث عرض کر کے آگے بات کو چلاتا ہوں، تھوڑا سا ایک میلاد پاک کی طرف بھی جانا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، ایک بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں ایک یہودی عالم ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نعم القوم انتم، یار تم بڑی اچھی قوم ہو۔ یہودی عالم آیا، حضور نے کیا فرمایا؟ نعم القوم انتم، تم بڑی اچھی قوم ہو۔ صرف یہاں بات ختم نہیں کر دی کہ تم بڑی اچھی قوم ہو، اچھا بھی کہا، اصلاح بھی کی۔ نعم القوم انتم، تم بڑی اچھی قوم ہو، لولا انکم تشرکون، کاش تم شرک نہ کرتے۔ یہ ہوتا ہے جب بندے کی اصلاح کرنی ہو نا، تو پہلے اس کو اپنے قریب کریں کہ یار تیری عادتیں اچھی ہیں، یہ معاملہ تیرا ٹھیک ہے، لیکن یہ نقص اگر نکال لے تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ 4 بندوں میں بٹھا کے اس کی بے عزتی کرے۔ اپنے بچے کو بھی سمجھانا ہے نا، اسے کہیں کہ یار تو بڑا ذہین بچہ ہے، تو باقی بچوں سے جدا ہے، تجھ میں یہ خاصیت ہے، لیکن یار رات گئے تک موبائل دیکھنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی نا، یہ سوشل میڈیا استعمال کرنا کوئی اچھے لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا۔ اس طرح سمجھانا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا
حضور نے کہا نعم القوم انتم، اچھی قوم ہو تم، لولا انکم تشرکون، کاش تم شرک نہ کرتے. تو وہ کہنے لگا سبحان اللہ، ہم کیسے شرک کرتے ہیں، ہم تو بالکل شرک نہیں کرتے. حضور نے فرمایا کاش تم شرک نہ کرتے. وہ کہنے لگا ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب قسم اٹھاتے ہو نا تو کہتے ہو والکعبۃ، کعبہ کی قسم. اس نے کہا ہم یہی کہتے ہیں کعبہ کی قسم. فرمایا یوں نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی قسم جائز نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں مجھے مدینہ کی قسم، مجھے روزہ پاک کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، پتہ نہیں کتنی کتنی قسمیں بنائی ہوئی ہیں. حضور نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے. تم مدینہ شریف کی قسم نہیں اٹھا سکتے، تم خانہ کعبہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ایک دوسرے کی قسمیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ مجھے تیری قسم تجھے میری قسم، کیسی بے ڈھنگی سی بات ہے. اس سے بچو. کوئی بھی اس طرح کی قسم اٹھائے تو اسے کہے یار یہ شرک ہے. حضور نے کہا تم کعبہ کی قسم اٹھاتے ہو، والکعبۃ، کعبہ کی قسم یوں نہ کہو. اس نے کہا پھر کیسے کہیں؟ فرمایا برب الکعبۃ، کعبہ کے رب کی قسم. یہ ہے الوہیت، یہ ہے توحید. کعبہ کی قسم یہ ہے شرک. فرمایا کاش تم شرک نہ کرتے. مسند امام احمد میں یہ حدیث ہے، اور آگے بھی اور کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے. بہرحال اس بات کا یا ایھا الناس اعبدوا سے لے کر اتنی وانتم تعلمون تک بات کیا بنتی ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کو سجدہ جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کی قسم اٹھانا، کسی کا حلف اٹھانا جائز نہیں ہے. عبادت اسی کی، سجدہ اسی کو، قسم اسی کی جو وحدہ لا شریک ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، جو کعبے کا بھی رب ہے، رسول اللہ کا بھی رب ہے. اگلی آیت ایک پڑھتا ہوں، بات ختم کرتے ہیں. آیت بڑی آسان ہے، آپ نے اس کا مفہوم بھی ہو سکتا ہے سنا ہوا ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، فرمایا اگر تم شک کرتے ہو اس میں، کس میں؟ مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، سبحان اللہ. اور اپنے بندے پہ نازل کیا. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو جو ہم نے نازل کیا ہے، کہتے ہو یہ معاذ اللہ شاعری ہے، کہتے ہو کہ یہ کلام الہ کا نہیں ہے، اللہ کا نہیں ہے، تو پھر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بیچ میں سے ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم ان جیسے وہ ہم جیسے، جو یہ کلام سناتے ہیں اس جیسا بنا کے تو دکھاؤ نا. وہ سارا نہیں بنا سکتے، تم پارا نہیں بنا سکتے، تم صورت نہیں بنا سکتے، تم پورا پارا نہیں تو فاتو بسورہ، چھوٹی سی صورت بنا لو، من مثلہ، اس جیسی ہو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اکیلے نہیں، اپنے سارے جو مددگار ہیں بلا لو. تم بھی عربی ہو، فصاحت و بلاغت کا عروج ہے، بلا لو شاعروں کو، سمجھتے ہو کہ یہ شاعر کا کلام ہے، بلاؤ. لیکن نہیں بنا سکتے. من دون اللہ، اللہ کے سوا جو تمہارے بھی مددگار ہیں بلاؤ ان کو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اچھا اس بات کو لے کے نا بڑے بڑوں نے چھلانگیں لگائی. میں ایک مثال اس کی عرض کر دیتا ہوں. بڑے بڑوں نے چھلانگیں لگائی اس دور میں، اس دور سے لے کر آج تک، لیکن قرآن کی مثل کوئی ایک آیت نہیں بنا سکا. وہ جو مسلمہ قذاب تھا نا، جھوٹا،
نبوت کا دعوے دار، جس سے میرے امام سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا، جھوٹا کذاب مسلمہ، اس نے بھی کچھ آیتیں بنائی تھیں، لیکن ان آیتوں میں آپ کو سناتا ہوں، وہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں مسند امام احمد میں بھی، اس کی یہ مثال لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیتیں جو اس نے بنائی تھیں، اور آپ جو تشریف فرما ہے یہاں پہ، آپ بھی وہ سنیں گے نا تو کہیں گے یار یہ کون سی کچی اور بے ڈھنگی سی بات ہے۔ اچھا قرآن نے کیا کہا؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس نے اس کی مثل ہی کچھ جملے بنائے، کیسا کیا کہتے ہیں؟ الفیل وما الفیل، ہاتھی، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ کون نہیں جانتا ہاتھی کو بھائی؟ بچہ جانتا ہے، بچے سے پوچھو بتا دے گا یار یہ کون سا ہاتھی ہے جو اس نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کو اندر، جس کو کوئی نہیں جانتا؟ کہتا الفیل وما الفیل، ہاتھی، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک ما الفیل، اور تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ کیسا جاہل آدمی ہے، کیسا جاہل بندہ ہے، وہ اس کنجر کو بتاؤ کہ ہم تو سارے جانتے ہیں ہاتھی کیا ہے۔ اچھا آگے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، کہتا ہے لہو ذنب وطیل وخرطوم طویل، اس کی چھوٹی دم ہوتی ہے، بڑی سونڈ ہوتی ہے۔ بچہ جانتا ہے دم اس کی چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ بڑی ہوتی ہے، کون سی کو پتے کی کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یہ؟ کیسا خبیث اور کیسا بےہودہ سا کلام بنا دیا۔ ارے قرآن کی مثل بنانے والے ٹکریں مار مار کے جہنم میں چلے گئے۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، قرآن کا چیلنج اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک قرآن للکارتا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، قرآن کی مثل کوئی صورت نہ بنا سکا کوئی، نہ بنا رہا ہے، نہ قیامت تک کوئی بنا سکے گا۔